میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جو لوگ دنیا بھر کے مقابلوں کی تیاری کرتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں، ایک مقابلہ ایسا ہے، ایک فائٹ ایسی ہے جو ہم سب نے لڑنی ہے، ایک جنگ ایسی ہے، ایک لڑائی ایسی ہے جو ہم سب نے لڑنی ہے۔ اور وہ لڑائی کیا ہوگی میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ وہ لڑائی یہ ہوگی کہ جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو وہ لڑائی شیطان کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ شیطان کیا کرے گا؟ اللہ اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ دم نزا لاسٹ ٹائم پر دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے کبھی سر میں درد ہو، کوئی آپ سے بات کرے آپ کو مزہ نہیں آتا، کبھی طبیعت خراب ہو تو بندہ کہتا ہے ابھی بات نہیں کرو، ابھی بہت ٹینشن میں ہوں، بعد میں بات کریں گے، اس وقت بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ نزا کے وقت کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟ روایتوں میں آتا ہے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تیل میں ابالا جائے، موت تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو سوئی سے پرو دیا جائے۔ اس قدر سختی کا عالم ہوگا، اور اس وقت دو شیطان بندے کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جائیں گے، ایک اس کے باپ کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں، اور ایک کہتا ہے کہ فلاں شخص تو یہودی ہو کر مرا تھا، تو بھی یہودی ہو جا، کیونکہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ اب بندے کو ماں نظر آ رہی ہوگی جو دنیا سے چلی گئی، باپ نظر آ رہا ہوگا جو دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ دوسرا کہے گا کہ وہ شخص تو نصرانی یعنی کرسچن ہو کر مرا تھا، کرسچن یہاں بڑے چین میں، تو بھی کرسچن ہو جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ مرتے وقت شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لے۔ یہ وہ فائٹ ہے جس کو ہم سب نے ضرور جیتنا ہے۔ اگر یہاں ہار گئے، یہاں ڈیفیٹ ہو گئی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑے گا۔ کوئی گناہگار گیا نا دنیا سے اور ایمان لے گیا تو اس کا تو بہت بڑا چانس ہے کہ انشاءاللہ وہ آقا کی شفاعت کے صدقے جنت میں چلا جائے گا، لیکن جس بیچارے کا ایمان ہی چھین لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ میرا پیسہ سلامت رہے، میرا گھر سلامت رہے، میری گاڑی سلامت رہے، میری جناب فیکٹری سلامت رہے، اس کی انشورنس پالیسیاں، اس میں چوکیدار، اس میں گارڈ، اس میں بینک اکاؤنٹ، ایوری تھنگ وی وانٹ ٹو سیکیور۔ مگر ایمان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جو مسلمان پیدا ہو گیا اب وہ گارنٹیڈ مسلمان مرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے اور حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں رکھے۔ فرماتے ہیں دوسری بات، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے۔ پھر فرماتے ہیں بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی بھی گزاری اور حالت کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ اب سوچئے یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ اٹ از ناٹ گارنٹیڈ، ہمارے پاس کوئی ایسی جناب گارنٹی نہیں کہ میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے۔ اے دنیا کے کروں پر رکھنے والوں، اپنے آپ کو سیکیور سمجھنے والوں کہ میرے پاس گارڈز ہیں، میرے پاس جناب اتنی دولت ہے، اب جناب اتنے سالوں بھی کھاؤں گا تو کوئی پرابلم نہیں، میری آنے والی نسلیں بھی جناب معاشی فکروں سے آزاد ہوں گی، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اپنا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے کبھی آپ نے اور میں نے ایمان کی فکر کے بارے میں سوچا؟ یہ جو دولت اللہ نے مجھے عطا کی یہ نہ چھین لی جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، اللہ اللہ آپ سنیں کہ میں چند ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنی ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے۔
کیا ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قطعی جنتی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، مگر کیا کہتے ہیں؟ ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے اس طرح لرزہ بر اندام ہوتے ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر ان کا حال کیا ہے؟ فرماتے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں اور دنیا میں 2 بار اپنے آقا سے جنت خریدی ہے، مگر حال کیا ہے خوف خدا کا؟ کہتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے، مجھ سے پوچھا نہ جائے، میرے سوال جواب نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا حساب نہ دینا پڑے۔ مگر آج ہم میں سے کس کو اس دن کی فکر ہے کہ جب حساب دینا ہوگا؟ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ